أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 41 اور 42۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ تھا صرف مشرکین مکہ سے، لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مکہ والوں نے بھی اپنی شرارتوں کو اور سازشوں کو ترک نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے اندر بسنے والے یہودی اور پھر ان میں سے ہی کچھ لوگ منافقین بن گئے۔ تو یہ یہودی اور منافقین جو تھے ان کی بھی سازشیں اور شرارتیں مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان یہودیوں اور منافقین کی اور کفار مکہ کی سازشوں کو دیکھتے تو یقیناً آپ رنجیدہ ہوتے، غم زدہ ہوتے، پریشان ہوتے۔ چلو وہ مکہ والے تو مشرکین تھے، کسی کتاب کو نہیں مانتے تھے، کسی پیغمبر رسول کو نہیں مانتے تھے، یہ مدینہ والے تو یہودی ہیں اور اہل کتاب ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں،
تورات ایک بڑی عظیم و شان آسمانی کتاب تھی، اس کو ماننے والے ہیں، اور ان کی کرتوتیں اور ان کی حرکات و سکنات بھی عجیب و غریب ہیں۔ ان کا پیغمبروں کے ساتھ سلوک، ان کا اپنی کتابوں کے ساتھ رویہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیتا۔ اور پھر ہر وقت مسلمانوں کے ساتھ ان کا سازشوں والا برتاؤ، ہر وقت شرارتیں، ہر وقت سازشیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات کی حد تک تورات پہ عمل نہ کر رہا ہو، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو نہ کر رہا ہو، تو چلیں بات پھر بھی اور ہے، لیکن پھر مسلمانوں کو اور ان کے دین پر طعن کرنا، اور پھر مسلمانوں کو ان کے دین سے متنفر کرنا، یہ ساری شرارتیں وہ ہر وقت کرتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرما کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی کچھ سازشیں، ان کی کچھ شرارتیں، اور ان کا تورات کے ساتھ جو رویہ تھا آسمانی کتابوں کے ساتھ، اس کا کچھ تذکرہ کیا، اور اس کے بعد آپ کو تسلی دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ ان کے رویے سے غم زدہ نہ ہوں، ان کا تو اپنی کتاب تورات کے ساتھ یہ رویہ ہے، تو یہ آپ کی کتاب قرآن کے ساتھ یا آپ کے دین اسلام کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کر سکتے ہیں؟ اور صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، کہ ایک دفعہ یہ یہودی اپنے ایک کیس کو، اپنے ایک جھگڑے اور اختلاف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ اب یہ بھی اللہ پاک کی ایک خاص رحمت تھی نا، کہ بے شک مخالف تھے، سازشیں بھی کرتے تھے، لیکن بعض مواقع پہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہاں سے فیصلہ کرواتے۔ تو ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت نے آپس میں بدکاری کی، دونوں شادی شدہ تھے، اور یہ حدیث اس سے پہلے اسی صورت کی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15، آیت نمبر 15 میں بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب انہوں نے فیصلہ کروانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کا، سپریم کورٹ آف مدینہ کا فیصلہ کیا، اور پھر جب وہ فیصلے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اور خصوصاً اسلام کے ابتدائی دور میں یہودیوں کے، غیر مسلموں کے جو اختلافات آپس کے ہوتے تھے، ان کا فیصلہ ان کی اپنی کتاب کی روشنی میں کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے نا، تو آنے سے پہلے آپس میں یہ کہنے لگے کہ چونکہ ہمارے ہاں تو شادی شدہ مرد اور عورت بدکاری کریں تو ان کی سزا یہ رائج ہے کہ ہم اس کا منہ کالا کرتے ہیں، گدھے پہ بٹھاتے ہیں، اور اس کو پورے شہر کے اندر، آبادیوں کے اندر گھماتے ہیں، اور اس کی تذلیل کرتے ہیں، کو پولے شولے کو چھتر چار مارتے ہیں، تو بس بات ختم۔ اب ان میں سے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوگا کہ نہیں، اس کی سزا تو ہماری تورات رجم میں ہے، رجم ہے، سنگسار کر دینا ہے، تو اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کا سوچا۔ لیکن جو لوگ چاہتے تھے کہ سنگسار کی سزا نہ ملے، یہ سخت سزا ہے، تو یہ منہ شوں کالا کرو، چلو وقتی طور پہ تذلیل ہوگی، پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ کہا، جاتے وقت یہ نصیحت کی کہ دیکھو بات سنو، جا تو رہے ہو ادھر، لیکن اگر فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت تمہارے والا ہی کر دیں، گدھے پہ بٹھانا، منہ کالا کر کے یہ والا فیصلہ ہی کر دیں تو مان لینا، اور اگر وہ دوسرا فیصلہ کریں، کوئی اور فیصلہ کریں
رجم اور سنگسار والا فیصلہ کریں تو پھر چھوڑ دینا، نہ ماننا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ابھی وہ اسلامی حکومت کا ابتدائی وقت تھا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلامی حکومت کو ان پہ پورا غلبہ حاصل نہیں تھا، اور ابھی صرف یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امن و سکون سے رہنے کا مدینہ کے اندر صرف معاہدہ کیا ہوا تھا، معاہد تھے، معاہد اس کو کہتے ہیں جنہوں نے معاہدہ کیا ہو۔ اور ذمی وہ غیر مسلم ہوتے ہیں کہ جو آپ کو باقاعدہ جزیہ اور ٹیکس دے کے آپ کی حکومت کو قبول کر کے آپ کی ماتحتی کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اگر وہ ذمی ہوتے پھر تو وہ آپ کا فیصلہ ماننے کے لیے مجبور ہوتے نا، لیکن ابھی وہ ذمی نہیں تھے، معاہد تھے، یعنی صرف اکٹھے رہنے کا ایک معاہدہ تھا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے یہ سوچ کر لوگوں کو روانہ کر دیا، اپنی مرضی کا فیصلہ ہوا تو مان لیں گے، اور اگر طبیعت کے خلاف ہوا تو نہیں مانیں۔ اور یہاں ذرا رک کے میں اور آپ بحثیت مسلمان سوچیں کہ کہیں ہم بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث اور آپ کی سیرت کو پڑھتے وقت یہی سوچ نہیں رکھتے کہ اگر حدیث، سنت، اسوہ ہماری مرضی کا ہوا تو مان لیں گے، اگر طبیعت کے موافق نہ ہوا تو ریجیکٹ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ تو خیر یہ یہودی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا بتاؤ کہ تمہاری تورات میں اس حوالے سے کیا حکم موجود ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری تورات میں تو یہ لکھا ہے کہ منہ کالا کرو اور گدھے میں بٹھاؤ اور گھماؤ پھراؤ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ علیہ سلام اللہ، تو اب وہ سابقہ یہودی عالم تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا کہیں کہ اپنی تورات اور اپنے علماء کو بلائیں، یہ اپنے علماء کو کہیں کہ تورات لے کر آئیں، کہاں لکھا ہے ان کی تورات میں یہ؟ اب وہ لے کے آئے عالم ان کے، تو اب اس نے جو رجم والی سنگسار والی آیت تھی نا اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے نا ایسے، تو اس کے آگے پیچھے سے باتیں پڑھنی شروع کر دی، ٹرخالو جی کہ بات کسی طرح گول مول ہو جائے، یعنی اور ارریلیونٹ قسم کی ادھر ادھر کی باتیں پڑھنے لگ گیا، لیکن وہ جو رجم والی آیت تھی نا اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یہ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا ادھر سے، پتا تھا نا تو رات میں کہاں کہاں کیا کیا لکھا ہے، کہنے لگا یہ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، اس نے ہاتھ اٹھایا تو نیچے سے رجم اور سنگسار کی آیت نکل آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اس یہودی مرد اور عورت کو سنگسار کرنے کا ہی حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ تو صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق یہ آیات اس واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ کتنا رنج اور غم پہنچا ہوگا ان کے اس رویے سے کہ یہ تورات کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم زدہ نہ ہوں، رنجیدہ اور غم زدہ نہ ہوں۔ کیا میں اور آپ بھی آج اگر کوئی اللہ کے دین کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے، اللہ کی کتاب قرآن پر عمل نہ کرے، اللہ کی کتاب کی آیات کی دجیاں اڑائے، دجیاں بکھیر دے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے احکامات کا مذاق اڑائے، کنجر خانے کی محفلیں ہو رہی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہو، تو کیا میں اور آپ بھی اسی طرح رنجیدہ اور غم زدہ ہوتے ہیں جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ اور غم زدہ ہوتے تھے کہ اللہ پاک کو آسمان سے آپ کی تسلی اور حوصلے کے لیے آیات نازل فرمانا پڑتی تھی؟ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، یا ایھا الرسول
اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یحزن، نہ غمگین کریں، لا یحزن، نہ غمگین کریں، حزن یا حزن کہتے ہیں غم کو، لا یحزن، نہ غمگین کریں کا آپ کو، الذین، کون نہ کریں، فاعل کا آگے ذکر ہے، الذین جو، یسارعون، سرعت جلدی کو کہتے ہیں، کسی کام کے لیے دوڑنا، جلدی کرنا، یسارعون، جو دوڑ کر جاتے ہیں، الذین یسارعون، جو دوڑ کر جاتے ہیں، یا اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ جو ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نہیں کہہ رہے، اللہ پاک کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانی ہیں نا، یہ تو ہم جب یہ پڑھتے ہیں تو اپنی طرف سے درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، من الذین، ان لوگوں میں سے، قالوا، جنہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، بی سے افواہی، فم منہ کو کہتے ہیں نا، فمن، اس کی جمع افواہ، بی افواہی، منہوں سے، ہم اپنے، قالوا آمنا بی افواہہم، جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے، یعنی صرف منہ سے کہا ایمان لائے، دل میں ایمان کوئی نہیں، مراد کون ہے؟ منافقین، ولم، واؤ اور یا حالانکہ، واؤ حالانکہ، لم نہیں، تؤمن، ایمان لائے، تؤمن کی تا جو ہے یہ تم کے لیے نہیں بلکہ قلوب کی وجہ سے ہے، ولم تؤمن، اور نہیں ایمان لائے، قلوب، دل، ہم، ان کے، قلب کی جمع قلوب، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، منہوں سے انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لائے ہیں، یعنی منافقین، منافقین کا کفر کی طرف دوڑنا، کفر کی طرف جلدی کرنی، کفر یا کام کرنے اور یہودیوں کے پاس بھاگ بھاگ کے جانا، یہ آپ کو پریشان نہ کرے، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے بھی، جنہوں نے، ہادو، جو یہودی بنے، وَمِن، اور میں سے، الَّذِينَ ہادو، جو لوگ یہودی بنے، وَمِنَ الَّذِينَ ہادو، اور ان لوگوں میں سے بھی جو یہودی بنے، یعنی جو یہودی بنے ہیں وہ بھی کفر کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، یہودیوں کا اور منافقین کا کفر کی طرف ایک دوسرے سے آگے بھاگ بھاگ کے جانا، سبقت لے جانا، جلدی کرنا، یہ آپ کو غمگین نہ کرے، بڑی جلدی ہے ان کو کفر یا کام کرنے کی، سماعون، سماعون، ایک ہوتا ہے سامع، سامع یسمع، سننا، سمیع سننے والا، اور سامع بھی سننے والا، سامع کا معنی سننے والا، حافظ قرآن جو ہوتے ہیں وہ رمضان میں پیچھے کھڑے ہو کے جو سنتے ہیں سامع کہتے ہیں، اور اسی طرح محفل سماع، سماع کا معنی سننا، محفل سماع جس میں قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز سنی جاتی ہے اس کو محفل سماع کہا جاتا ہے عام طور پر، تو سمیع، سامع کا معنی سننے والا، سمیع اللہ کے لیے آتا ہے عام طور پر، سمیع کا معنی ہر چیز سننے والا، مبالغہ، اسی طرح سماعون کے اندر بھی مبالغہ ہے، سماعون جو شد ہے نا، سماعون، بہت سننے والے ہیں،
لی کے لیے، قومن سماعون بہت زیادہ سننے والے ہیں، للکذب جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے ہیں۔ یعنی کوئی بھی کہیں جھوٹی باتیں کر رہا ہو نا، کوئی افسانے، کوئی جھوٹ، کوئی فریب، جھوٹی باتیں بڑے شوق سے کان لگا کے سنیں، بڑے پہنچ کے سنیں۔ جیسے ہمارے ہاں قرآن سننے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں، حق بات، کائنات کا سب سے بڑا حق اور سچائی وہ سننے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں، لیکن ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اور جناب 2 گھنٹے ٹیبل ٹاک اور وہ بحث و تکرار سننے والے لوگ، ان کی تعداد بہت زیادہ۔ وہ چاہے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ سچ بول رہے ہیں، اخباروں کے اندر جھوٹ ہو سچ ہو، وہ پڑھنے والے بڑے ہیں، پیسے لگا کے بھی اخبار کی جھوٹی خبریں پڑھیں گے، اور کیبل کا بل دے کے بھی کیبل کے اوپر آنے والی جھوٹی خبریں اور بحثیں اور ڈبیٹس سنیں گے، لیکن اللہ کی سچی باتیں بغیر پیسوں کے بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ سماعون للکذب، جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے ہیں۔ ان کے علماء ان کو جو جھوٹی باتیں بتاتے ہیں تورات کے اندر تحریف کر کے، اس کو بھی بڑے شوق سے سنیں گے، یا اس کے علاوہ بھی اسلام کے خلاف کوئی جھوٹی باتیں کر رہا ہو، اس کو بھی بڑے غور سے سنیں گے۔ سماعون بہت زیادہ سننے والے ہیں، لی کے لیے، قومن لوگوں، آخرین دوسرے، آخر زیر ہو تو آخر کا معنی لاسٹ، آخری، اور خا پر زبر ہو آخر تو اس کا معنی دوسرا، ادر، ایک یہ ہے تو ایک دوسرا۔ سماعون لقوم آخرین، بہت سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے۔ کون سے دوسرے لوگ؟ لم نہیں، یأتو وہ آئے، کا آپ کے پاس، لم یأتو کا نہیں وہ آپ کے پاس آتے، یا نہیں وہ آپ کے پاس آئے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے نا یہودیوں میں اور منافقین میں کہ جو تکبر کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آتے تھے، وہ دور دور بیٹھ کے شرارتیں کرتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن کچھ یہودی اور منافق آپ کی مجلس میں آتے تھے اور باقاعدہ باتیں سن کے پھر ان کو بنیاد بنا کے پھر جا کے شرارتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہودی اور منافق آپ کی مجلس میں آتے ہیں نا، یہ بڑا کان لگا کے بڑی توجہ سے بڑی باریکی سے ایک ایک بات سن کے جاتے ہیں۔ کن کے لیے؟ کچھ اپنے لیے اور کچھ دوسرے لوگوں کے لیے کہ جو کسی تکبر وغیرہ کی وجہ سے آپ کی مجلس میں نہیں آتے، ان کو بھی پھر جا کے بتاتے ہیں۔ اور اس کا معنی جاسوسی کرنا بھی ہوتا ہے، سماعون، کیونکہ جاسوسی کرنے والا بھی بڑی توجہ سے ہر چیز کو سنتا بھی ہے، ہر چیز کو آبزرو بھی کرتا ہے۔ سماعون، سماعون کا معنی لائی لگ بھی ہو سکتا ہے، جو بات کسی نے سنائی بس اس کو سن لیا۔ یحرفون الکلمہ، یحرفون، حرف یحرف تحریف، یحرفون پھیر دیتے ہیں، الکلمہ کلام کو یا باتوں کو، من بعدی بعد، من کا یہاں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، من بعدی اردو زبان میں اس کی ضرورت نہیں، عربی میں تو اس کلام کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اللہ کے کلام میں کوئی لفظ زائد نہیں ہو سکتا، بے مقصد نہیں ہو سکتا، لیکن ایک زبان جب دوسری میں کنورٹ ہوتی ہے تو پھر اس وقت بعض لفظوں کا ترجمہ وہ زائد معلوم ہوتا ہے۔ من بعدی بعد، مواضع، موضع ان کی جمع، موضع ان جگہ، مواضع جگہیں۔ حدیث کی کتابوں میں یہ لفظ آتا ہے کتاب یا باب مواضع الصلاۃ، نماز کی جگہوں کا بیان۔ من بعد مواضع ہی کی ضمیر لوٹ رہی ہے الکالم کی طرف، من بعد مواضع اس کی جگہوں کے بعد، یحرفون الکلم من بعد مواضع، وہ کلام کو اس کی جگہوں کے بعد پھیر دیتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اگر اوتیتم، اگر تمہیں دیا جائے،
اب آ گئی وہ حدیث جو صحیح مسلم کی میں نے اس کے شان نزول میں سنائی تھی، وہ یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اگر اوتی تم دیے جاؤ، فعل مجہول پیسے وائز، ان اگر اوتی تم دیے جاؤ، ہاذا یہ، یعنی یہ فیصلہ دیے جاؤ، منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھانے والا، فاتو خذ کی جمع خذو، لے لو ہو اسے، ہو یعنی وہ فیصلہ، فخذوہ تو اسے لے لو، وَإِلَّمْ وَإِن اور اگر لم نہ ملا کے پڑھیں گے، وَإِلَّمْ اور اگر نہ تو تمہیں دیا جائے، وہ فیصلہ تمہاری مرضی کا، فَاحْذَرُوا تو بچ جاؤ، پھر نہ ماننا فیصلہ، سنسار کا فیصلہ نہ مان لینا کہیں، فَاحْذَرُوا پھر بچ جاؤ۔ احذر کا معنی بچنا، بچ جا، اور احذروا بچ جاؤ، اور فا ساتھ مل گئی تو فاحذروا پس بچ جاؤ، ومن یرید اللہ، ومن اور جسے، اور وہ شخص کے، یرید اللہ اللہ ارادہ کر لے، فتنتہ اسے فتنے میں ڈالنے کا، فتنتہ اس کے فتنے کا، اور وہ شخص کہ اللہ اس کے فتنے کا، اس کی آزمائش کا فیصلہ کر لے، اس کو کسی فتنے میں ڈالنے کا فیصلہ کر لے۔ اللہ پاک نے ان کو فتنے میں ڈالا ہوا تھا نا، یہ جو حرکتیں کر رہے تھے تورات کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اسلام کے خلاف، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، نبیوں کے متعلق، دین کے متعلق، تو یہ وہ فتنے میں پڑے ہوئے تھے، خواہشات کے فتنے میں، شیطان کے فتنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ پاک ان ساری چیزوں کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا اصل خالق تو اللہ ہے نا، اسباب اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں ہدایت کے اور گمراہی کے، کہ کوئی زہر کھائے گا تو موت واقع ہو جائے گی، اسی طرح کوئی اللہ کی کتاب کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرے گا جو یہودی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا؟ اللہ اس کو ہدایت کیسے دے گا؟ تو اللہ کے ہدایت کے ضابطوں کے مطابق وہ شخص کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، وہ گمراہ ہوگا، وہ فتنے میں پڑ جائے گا۔ تو فرمایا وَمَن یُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ اور وہ شخص کہ اللہ اسے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے، فَلَن تو ہرگز نہیں، یہ لن کا لفظ جو ہے نا اس میں زیادہ نفی میں زور ہوتا ہے، ہرگز نہیں، فَلَن تو ہرگز نہیں، تملکا تو مالک ہوگا، یملک وہ مالک، تملک تو مالک، املک میں مالک، نملک ہم مالک، فلن تملکا بس ہرگز نہ تو مالک ہوگا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز مالک نہ ہوں گے، آپ کو ہرگز اختیار نہ ہوگا، لہو اس شخص کے لیے، اس شخص کے متعلق، من اللہ اللہ سے، شیئا کسی چیز کا بھی، ایسے شخص کے متعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے گمراہی کے ضابطوں کے اندر آ کے پس جائے، اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کے کاغذوں میں وہ گمراہ ہونے والا شخص، فتنے میں پڑنے والا شخص بن جائے، تو آپ کو بھی کوئی اختیار نہیں کہ آپ اس کو اس فتنے اور اس گمراہی سے بچا سکیں۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ نہیں چاہا اللہ نے، ان یطہر کہ وہ پاک کرے، قلوبہم ان کے دلوں کو، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا، اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، لہم فی الدنیا کیونکہ انہوں نے خود اپنے دلوں کو پاک کرنا نہیں چاہا، اس لیے اللہ نے بھی نہیں چاہا۔ اللہم لا تجعلنا منہم اللہم طہر قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے ہر قسم کے گناہ سے، شرک سے، نافرمانی سے۔ لہم ان کے لیے، بلکہ یہ لہم جو ہے یہ جار مجرور ہے، یہ شروع میں آ جائے تو اس پہ زور دینا مقصود ہوتا ہے، ترجمہ ہم کر سکتے ہیں لہم ان ہی کے لیے ہے، فی الدنیا یعنی ان کے لیے نہیں تو اور کس کے لیے ہے، ان ہی کے لیے ہے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں،
عذاب ہے عظیم، بہت بڑا۔ دنیا میں رسوائی کیا تھی؟ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 26-27 میں بھی ذکر ہے، اور صحیح بخاری کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو کچھ کو قتل کروا دیا، کچھ کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا، ان کی انہی شرارتوں کی وجہ سے۔ جب آپ کو پورا اختیار مل گیا، اللہ پاک نے غلبہ عطا کر دیا، تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ان یہودیوں کو قتل بھی کروایا، ان کو مدینہ سے جلا وطن بھی کروایا، اور ان کی عورتوں بچوں کو قیدی اور غلام بھی بنوایا۔ یہ دنیا میں ذلت و رسوائی تھی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون، یہ لفظ تیسری دفعہ آیا ہے، سماعون، بہت سننے والے ہیں، للکذب، جھوٹ کو۔ اللہ ہمیں سچ سننے والا بنا دے۔ سماعون للکذب، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو۔ یہ تاکید کے لیے اللہ پاک نے دوبارہ کہا، اکالون، آکل یاکل کھانا، اور آکلن فاعلن کے وزن پہ کھانے والا، آکلن، لیکن یہ کیا ہے؟ اکالن، اکالن کا معنی بہت زیادہ کھانے والے، یہ مبالغہ ہے۔ اکالن اور اکالون جمع، اکالون، بہت کھانے والے ہیں، للسحتی، حرام کو۔ سحت ہر اس مال کو کہتے ہیں جس کو لیتے ہوئے آدمی کچھ اور شرمندگی محسوس کرے تھوڑی بہت، اور اکثر وہ چھپ چھپا کے لیا جائے، مثلا رشوت، چوری، اسی طرح زانیہ عورت کی کمائی، شراب کی کمائی، ان چیزوں کے لیے بھی حدیث میں سحت ان کا لفظ آیا ہے۔ شراب، زانیہ عورت کی اجرت، اس طرح کی چیزوں میں کے لیے بھی حدیث میں سحت ان کا لفظ آیا۔ تو بہرحال اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لاٹری اور جوا، سود اور زانیہ کی اجرت، کتے کو بیچ کر اس کی کمائی، یہ ساری چیزیں ان کے لیے بھی حدیث میں سحت کا لفظ آیا۔ تو بہرحال سارے لفظوں کا ایک لفظ حرام بات، اکالون للسحتی، بہت کھانے والے ہیں، لام زیر لی کو، السحتی، حرام، بہت زیادہ حرام کھانے والے ہیں، حرام خور ہیں، مال کھاتے وقت بھی حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتے، ہدایت کہاں سے آئے گی؟ جا فَإِن، پھر اگر جاؤ، وہ آئیں، کا آپ کے پاس، فحکم، فا پس احکم، احکم، فحکم، پس فیصلہ فرما دیجئے، بینہم، ان کے درمیان، او یا اعرض، یا پھر اعراض کر لیجئے، منہ پھیر لیجئے، معذرت کر لیجئے کہ میں نے نہیں فیصلہ کرنا تمہارا، عنہم، ان سے۔ اس کے متعلق بھی بعض علماء نے کہا کہ یہ چونکہ ابھی وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، تو آپ کے بعد فیصلوں کا وہ پھر مانتے بھی نہیں تھے، اس لیے اللہ پاک نے اختیار دے دیا کہ یہ آپ چاہیں تو فیصلہ کر لیں، چاہے تو نہ کریں، لیکن بعد میں جب اللہ پاک نے پورا اختیار اور غلبہ دے دیا، پھر تو آپ ڈنکے کی چوٹ پہ فیصلہ کرتے تھے اور منواتے بھی تھے۔ وَإِن، اور اگر، وَإِن، اور اگر، تُعْرِض، تو منہ پھیر لے، تو اعراض کرے، عنہم، ان سے، فلن، ملا کے پڑھیں گے، فلئی، تو ہرگز نہیں، یضرو، وہ نقصان پہنچائیں گے، کا تجھے، شیئا، ذرا بھی کچھ، آپ اس سے گھبرائیں نہیں، اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگر آپ فیصلہ نہیں کریں گے نا، آپ کا کوئی نقصان نہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو بے شک نہ کریں، اختیار ہے آپ کو۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ فرما دیں، حکمتا، تو فیصلہ کرے، حکمتو، حکمنا، ہم فیصلہ کریں، حکمتی، حکمتی، تو عورت، حکمتا، تو مرد فیصلہ کرے، اور حکمتی، تو عورت فیصلہ کرے، حکمتا، وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فحکم، پس فیصلہ کیجئے، بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ،
انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہی ہو تو پھر آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، صحیح صحیح۔ ان کی کتاب تورات کے مطابق کریں، پھر بھی صحیح صحیح ان کی کتاب کے مطابق ہی کریں، جیسے آپ نے سنسار کا فیصلہ کیا، یا اپنی کتاب قرآن کے متعلق بھی فیصلہ کریں تو صحیح صحیح انصاف پہ مبنی فیصلہ کریں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، محبت کرتا ہے، المقسطین، انصاف کرنے والوں سے۔ مقسط، میم پیش مو بھی فاعل کا معنی دیتی ہے، مقسط اور اس کی جمع مقسطون یا مقسطین۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔